الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حضرات گرامی، ہم اور آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک عظیم کتاب کا درس سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کا یہ جو درس ہے ہمارا، اس کا تعلق خوف الہی سے اور خشیت الہی سے ہے. اور اس باب میں اور اس درس میں آپ کو یہ بتلایا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف اور اس کی خشیت ہمیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. کسی اور کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں بہت کم ہوتا ہے، یا یہ کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قبر والوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. مزار والے سے، مزار سے بہت ڈرتے ہیں. کسی خانقاہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. کوئی اگر پیر ہوگا تو پیر کا ڈر اس کے دل میں بہت زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ بے شک وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، چنانچہ تم لوگ شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے سے نہ ڈرو. وخافونی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ان کنتم مومنین، اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو تم مجھ سے ڈرو گے. اور شیطان یا کہ اس کے اولیاء سے شیطان اور اس کے دوستوں سے شیطان اور اس کے چیلے چپاٹوں سے تم نہیں ڈرو گے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے. شیطان ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دے. ہمارے یقین کو، جو یقین اللہ تعالیٰ پر ہمیں ہونا چاہیے، اس یقین کو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ڈواڈول کر دے، کمزور کر دے. یہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے. شیطان اپنے چیلے کو لگاتا ہے ہمارے پیچھے، آپ کے پیچھے، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سن لیجیے، جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ شیطان اس کے پیچھے پڑتا ہے، تاکہ اس کے ایمان کو کمزور کر دے، اس کے یقین کو کمزور کر دے، تاکہ وہ آدمی اللہ پر ایمان نہ رکھ کر کسی اور پر ایمان رکھنا شروع کر دے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور شیطان سے آپ جتنا ڈریں گے، شیطان اتنا ہی ڈرائے گا. اس لیے شیطان سے آدمی کو نہیں ڈرنا چاہیے. اور شیطان کا ڈر آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہوگا جب آپ کا ایمان قوی ہوگا، جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جب آپ صوم و صلات کے پابند ہوں گے،
جب آپ کے اندر نماز کی پابندی ہوگی، جب آپ کے اندر روزے کی پابندی ہوگی، جب آپ کے اندر قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوگی، جب آپ کے اندر ذکر و اذکار کی پابندی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم اور آپ شیطان کے فندے سے بچنا چاہتے ہیں، شیطان کے جال سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر عبادتوں کے ساتھ صبح و شام کی دعاؤں کو سنیے، صبح و شام کی دعاؤں کو ہم لازم پکڑیں۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو مسنون دعائیں ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ جب صبح ہو تو اگر آدمی ان دعاؤں کو پڑھ لے، اور اگر شام ہو تو شام کی دعاؤں کو اگر آدمی پڑھ لے، تو شیطان کے ہر طرح کے فتنے سے، شیطان کے ہر طرح کے پریشان کیے جانے سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ محفوظ رہیں گے، اور شیطان کا ڈر ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا۔ شیطان کا کوئی جال اور کوئی فندہ، کوئی حربہ ہمارے اوپر کامیاب نہیں ہوگا۔ دقت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، نماز کی پابندی ہماری زندگی میں نہیں ہوتی ہے، تقوی ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، شیطان طرح طرح سے ہمیں کمزور کرتا ہے، اور شیطان ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری آیت ذکر کی ہے، اس کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انما یأمر مساجد اللہ، کہ صرف اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ لوگ صرف آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، مسجدیں وہ آباد کریں گے نہیں کریں گے، وہ اپنے دروازے پر بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، وہ کسی چوک کو آباد کر رہے ہوں گے، چوراہے کو آباد کر رہے ہوں گے، گپ سڑاپا لگا رہے ہوں گے، ہنسی اور ٹھٹھا کر رہے ہوں گے، کہیں پر موبائل بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، واٹس ایپ چلا رہے ہوں گے، فلم دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے۔ مشکل سے مشکل کام وہ کر لیں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق نہیں دے گا کہ وہ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا اصل مطلب یہی ہے کہ مسجدوں کو نمازوں سے آباد کیا جائے، مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جائے، مسجدوں کو ذکر و اذکار سے آباد کیا جائے۔ ہاں، آپ مسجدیں بنا دیں، کروڑ روپے کی بنا دیں، لاکھوں روپے آپ مسجد کے پیچھے خرچ کر دیں، رنگ روغن میں خرچ کر دیں، لپائی پتائی میں خرچ کر دیں، اور دیگر سہولیات میں لگا دیں، لیکن اگر مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، آج کتنی ایسی مسجدیں ہیں کہ وہ وسیع و عریض مسجد ہے، بڑی لمبی چوڑی مسجد ہے، لیکن نماز پڑھنے والے نہیں، وہ مسجد روتی ہے، وہ مسجد گویا زبان حال سے شکایت کرتی ہے ان لوگوں سے جو مسجد تو بنا دیتے ہیں لیکن مسجد کو آباد نہیں کرتے۔ پڑوس میں رہنے والے لوگ، پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس محلے میں جو مسجد ہے اس مسجد کو آباد کیا کریں۔ اور یہ کوئی کمال نہیں کہ مسجد آپ بنا دیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے، کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ مسجد کچی ہو لیکن نمازی کیسے ہونے چاہیے؟ پکے ہونے چاہیے۔ آج مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت تر ہو گئی ہیں، لیکن نمازی کیا ہو گئے؟ کچے ہو گئے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو ایک وقت آتے ہیں، 2 وقت نہیں آتے، اور نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، طبیعت سے پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر ہمارے اندر عقل ہے، شعور ہے، اگر ہم عاقل اور بالغ ہیں
تو ہمارے اوپر نماز ضروری ہے، یاد رکھیے واجب ہے۔ اگر ایک وقت کی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم گنہگار ہوتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو بعض اہل علم کے قول کی روشنی میں وہ آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور پھر سے اسلام قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں یہ بات نہیں ہمیں مرنا بھی ہے۔ آج لوگ اپنے گھر سے مردے کو نکالتے ہیں، اپنے گھر سے میت کو نکالتے ہیں، اپنے والد کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، والدہ کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، کبھی بیٹا مر جاتا ہے اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، بیٹی مر جاتی ہے اس کو قبرستان پہنچاتے ہیں، لیکن وہی آدمی موت سے نہیں ڈرتا، اسی آدمی کو اپنی موت کی فکر نہیں ہوتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، سنت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر ہم نے شرک کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا، بدعت ہم نے کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کہیں قرآن میں نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، جہاں بھی کہا گیا وہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھے، مداومت کے ساتھ نماز پڑھے، تسلسل کے ساتھ نماز پڑھے، لگاتار نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ من میں آیا نماز پڑھ لیا، من میں نہیں آیا نماز چھوڑ دیا، سوئے رہ گئے، نہیں، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیے تو واجبات کا خیال کرتے ہوئے پڑھیے، مستحبات کا خیال کرتے ہوئے پڑھیے، اور جو نماز سے کے شرائط ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے پڑھیے۔ یہ ہوتا ہے اقامت صلاۃ۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وآت الزکوٰۃ، کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے اور وہ مال اگر اس مقدار کو پہنچتا ہے جس مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندے مال سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آگے اخیر میں کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس آیت کا یہی ٹکڑا ہے جس کی وجہ سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کیا کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ پیر صاحب نے ڈرا دیا، اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی اگر اولاد ہو تو عقیقہ نہ کرنا، تو پیر صاحب کی بات ماننے لگتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہہ دیا کہ عاشورہ کا دن ہو تو قبر پہ یہ نظر چڑھانا اور یہ کرنا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں اور دوسرے تیسرے کی مانتے ہیں۔ ایک اور آیت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے بندوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب ایسے لوگوں کو اللہ کی راہ میں اذیت دی جاتی ہے یعنی پریشان کیا جاتا ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی آزمائش کو، جو پریشانی لوگوں کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، وہ لوگوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے اور لوگ اذیت دیتے ہیں، تو لوگوں کی اذیت کو وہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان سچے دل سے لاتے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لوگوں نے پریشان کیا یا نہیں کیا اللہ کے نبی کو؟ کیسی کیسی پریشانیوں سے اللہ کے نبی کو گزرنا پڑا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ کیسی کیسی پریشانیاں انہیں برداشت کرنی پڑی، اور کون ایسی پریشانی ہوگی جن پریشانی سے انہیں گزرنا نہ پڑا ہو۔ یہ سب، اور یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اللہ رب العالمین اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش جن لوگوں کی ہوئی وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں کو پریشانیوں کا اور دقتوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ دین کے راستے پہ ہیں، اگر آپ شریعت کے راستے پہ ہیں، اگر آپ قرآن کے راستے پہ ہیں، اگر آپ حدیث کے راستے پہ ہیں، اگر آپ سنت کے راستے پہ ہیں، اگر آپ توحید کے راستے پہ ہیں، اور اگر آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لوگ کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ گویا آپ اپنے ایمان میں پکے ہیں، آپ اپنے ایمان میں سچے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ اور جب آدمی آزمائش سے نکل جاتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ان 3 آیتوں کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیث بیان کی ہے، اور اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے گا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعا، کہ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ان من ضعف الیقین، کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہو سکتی ہے، ان ترضی الناس بسخط اللہ، کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم لوگوں کو خوش کریں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اور ان کا دل جیتنا چاہتے ہیں، اور ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کی کمزوری، یہ لوگوں سے ڈر ہے۔ آپ کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، تو آپ اللہ سے زیادہ نہیں ڈر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ڈر کے ان کی خوشی حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے اعتبار سے اور اس مناسبت سے اگر اس کی مثال دی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عاشورہ کا دن آنے والا ہے، 10 محرم کا دن آنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ آج محرم ہے، آج کیا 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن ہے، ڈھول بج رہا ہے، تاشا بج رہا ہے، آپ نہیں جاؤ گے؟ آپ نہیں چلو گے؟ آپ تو پہلے کھیلا کرتے تھے، آپ تو پہلے جایا کرتے تھے، آپ اگر جاؤ گے تو دیکھو یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تو اس طرح ورگلا کے اس آدمی کو کیا لے جاتا ہے، اور اس آدمی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات لوگ مائل بھی ہو جاتے، چلے بھی جاتے۔ اللہ کو ناراض کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو، اپنے دوست کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے پڑوسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے گاؤں والے کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ، کہ آپ لوگوں کی تعریف کریں، کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے رزق کے اوپر۔ رزق دینے والا کون ہے؟ کس نے رزق دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، لیکن رزق اللہ دیتا ہے، اور تعریف آپ کس کی کرتے ہو؟ فلاں آدمی کی کرتے ہو، حالانکہ فلاں آدمی ذریعہ بنا ہے، فلاں آدمی سبب بنا ہے۔ رزق اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزق پہ ہمیں تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی بزرگی۔ لوگ کیا آج کروڑوں کماتے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں، بڑی بڑی تجارت ہے ان کی، بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور لاکھوں میں کھیلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی نہیں بیان کرتے۔
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگوں کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے تاکہ دیکھے ہمارا بندہ شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں، اور چھن کر بھی آزماتا ہے کہ دیکھے ہمارا یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کسی بھی شکل میں نعمت دی ہے، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، گھر کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت دینے والے کا ہم اور آپ شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ وَأَن تَضُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ۔ اور بسا اوقات لوگ کیا ہے، کسی اور کی برائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں کہ انہیں وہ چیز کیا ہے، نہیں ملی، انہیں وہ چیز نہیں ملی، حالانکہ نہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، نہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہماری قسمت میں وہ چیز ہوتی، ہمارے مقدر میں وہ چیز ہوتی تو وہ چیز ضرور ہمیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا، اس لیے وہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کبھی سبب کے ذریعے بھی دیتا ہے، کسی سبب کی وجہ سے بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا سبب کے بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہر حال میں۔ کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ملتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ غیب سے بہت ساری چیزیں ہمیں دے دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان رزق اللہ لا یجر حرص حریص۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ حدیث کا، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان رزق اللہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا رزق اسے کسی حریص کا حرص کیا ہے، نہیں لا سکتا ہے، کھینچ کر نہیں لا سکتا۔ اگر صرف ہماری لالچ ہو، ہمارا حرص ہو، تو ہمارے حرص سے، ہماری لالچ سے اللہ کا رزق نہیں ملے گا جب تک اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لو، آپ جتنی بھی بڑی سے بڑی دکان کر لو، لیکن اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے آپ کی دکان نہیں چلے گی، آپ کی تجارت نہیں چلے گی۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ صرف لالچ کی بنیاد پہ، خواہش کی بنیاد پہ رزق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَّةُ كَارِهٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَّةُ كَارِهٍ۔ اور اللہ کا رزق کسی ناپسند کرنے والے کے ناپسند کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ہمارا بدخواہ ہو، بڑے سے بڑا بدخواہ ہو ہمارا، اگر وہ چاہے کہ ہماری دکان بند ہو جائے، ہماری تجارت بند ہو جائے، ہماری دکان کے بغل میں 50 دکانیں ہو جائیں، سن لیجیے، ہماری دکان کے بغل میں 50 دکانیں ہو جائیں، لیکن اگر اللہ رب العالمین آپ کو رزق دینا چاہے تو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ وہ 50 دکانیں یا 50 دکان کے مالک جتنے بھی مالک ہیں وہ سب فیل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو ویسے ہی روزی دیتا رہے گا جیسے پہلے کیا ہے، دے رہا تھا۔ اس لیے ہمیں توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہر طرح سے شکریہ ادا کرنا ہے۔ آخری حدیث شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من التمس رضا اللہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من التمس رضا اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں، کیسے؟ بے سخط الناس، لوگوں کو ناراض کرتے ہیں۔ لوگ چاہے نہ چاہے، لوگ ہم سے خوش نہ ہو، لیکن ہمیں کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں، ہمارے ابا ناراض ہو جائیں، ہماری اماں ناراض ہو جائیں، ہمارا پڑوسی ناراض ہو جائے، ہمارا بیٹا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ناراض ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ عمل ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ، اگر آپ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ رضی اللہ عنہ، ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ وَأَرْضَ عَنْهُ النَّاسِ، اور
ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی کیا کر دے گا؟ راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔ اگر ہم نے لوگوں کو کسی کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، ہاں، تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ جو آدمی ناراض ہوا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سے کیا کر دے؟ راضی کر دے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی رضا کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا۔ چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، آپ کی بیوی ناراض ہو جائے، آپ کے والدین ناراض ہو جائے، میں نے کہا آپ کی اولاد ناراض ہو جائے، کوئی بھی ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ، اس کے برخلاف کہ جو آدمی لوگوں کی رضامندی کو ڈھونڈتا ہے، جو آدمی لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، بے سخط اللہ کو ناراض کر کے سخط اللہ علیہ، سب سے پہلا اثر اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی ڈھونڈتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس آدمی سے ناراض کر دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے ایسے آدمی کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے گا ایک آدمی اللہ والا آدمی اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، تو دیکھیے گا اس کی محبت کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، عام لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت کیا رکھنی چاہیے۔ کسی قبر والے، مزار والے، درگاہ والے، کسی پیر، فقیر، مرید سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ شیطان سے، جن سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ شیطان اور جن سے جتنا ہم آپ ڈریں گے اتنا ہی زیادہ ڈر آئے گا۔ اور اگر کوئی فطری ڈر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی ظاہری سبب ہے، اگر ہم کیا ہے اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں، ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ یقیناً ڈریں گے۔ اگر ہم کوئی درندہ کو دیکھ لیں، درندہ کو دیکھیں، ہمارے اندر ڈر پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا؟ یقیناً ڈر پیدا ہوگا۔ باغ کو دیکھ لیں، شیر کو دیکھ لیں، چیتا کو دیکھ لیں تو یقیناً ڈر پیدا ہوگا۔ سانپ کو دیکھ لیں، زہریلے سانپ کو، تو یہ جو ڈر ہے، اس طرح کا جو ڈر ہے، یہ خوف اور خشیت کے منافی یا اس کے خلاف کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے یا نہیں ڈرے تھے؟ جب کیا ہے فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھی اپنی رسیاں پھینکی، جب وہ سانپ بن گیا، رسی کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے یا نہیں ڈرے؟ ڈر گئے۔ یہ فطری ڈر ہے، یہ ہر آدمی کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور کوئی یہ عقیدے کے خلاف کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی بدعت سے، اور سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی بدعت جو اس مہینے میں ہوتی ہے وہ عاشورہ کے دن ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، عاشورہ کے دن جو کچھ ہوتا ہے وہ توحید کے خلاف ہے، وہ سنت کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ حدیث کے خلاف ہے۔ یہ ڈھول، یہ تاشا، یہ شراب، یہ جوا اور یہ لاٹھی، یہ ڈنڈا، یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگ کو ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگ کو، اپنے بھائیوں کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں بتلانا چاہیے، تاکہ ہماری ایمان کی اور اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔